ایمان کو مضبوط کرنا 1-2-1 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس کی کوششوں کے مطابق ملے گا۔ مثال کے طور پر جو طالب علم اتنی محنت سے نہیں پڑھتا وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ شاید اتنی دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا جیسے کہ ایک اچھی نوکری جس طالب علم نے زیادہ محنت کی اور اس وجہ سے بہتر گریڈ حاصل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کوششوں کے مطابق جزا دیتا ہے، نہ کہ صرف زبانی اعلان ایمان اور نیک نیت۔ مثال کے طور پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والوں کو بیان کرتے ہوئے درج ذیل آیت میں پہلی نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام اور بڑے محلات نہیں ہے بلکہ آرام۔ باب 56 الواقعہ آیات 88-89۔ اور اگر وہ مقربوہے میں سے ہوتا تو اس کے لیے راحت اور فضل اور لذت کا باغ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں انہیں ہر چیز سے پہلے آرام ملتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں اس کی اطاعت میں تھک جاتے ہیں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جس طرح عام طور پر اس دنیا میں اپنی کوشش کے مطابق دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح وہ دنیا اور آخرت میں بھی اپنی کوششوں اور ارادوں کے مطابق روحانی کامیابی حاصل کریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کتنی روحانی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں کوشش کرتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔